اندرونی اصلاحات کی بات ہوئی ہے نا سینٹر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ لوکلی ڈومیسٹکلی ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر بھی ڈائنامکس بدلی ہیں، سیاست کی بھی بدلی ہیں. اور یہ میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے سے اس ریجنل کانٹیکس کے اندر اپنا اب ایک اثر و رسوخ بڑھانا ہے. کیا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوکل پالیٹکس ہے وہ اب ریجنل پہ شفٹ ہو گئی ہے؟ کیا اس کا احساس پاکستان تحریک انصاف کو ہو چکا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت جو آپ انٹرنیشنل دنیا کی بات کر رہے ہیں اور امید ہمیں یہی ہے کہ یہ جو بھی مذاکرات ہیں یا ایم او یو ہے یہ پرماننٹ اگریمنٹ میں ایک طرح سے کنورٹ ہو جائے گا اور امن آ جائے گا اس سارے ایریا میں. جی تو پاکستان کو یقینی طور پہ اس کا فائدہ تو ہونا ہے اور بہت فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے موقع ملا تھا 5-6 مہینے کے لیے کہ پیٹرولیم منسٹری بھی میرے پاس تھی، بجلی کی بھی تھی، پانی کی بھی تھی. تو اس وقت میں کافی اسٹڈی کیا تھا اور ہم نے ایران کے ساتھ یہ ساری جو پائپ لائنز ہیں گیس کی، بجلی کی، جتنی ہماری ٹریڈ ہے وہ ساری روکی ہوئی تھی کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز تھی امریکہ کی. ہم گھبراتے تھے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس کی وجہ سے امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو ہم نے اس ٹریڈ کو آگے نہیں بڑھایا. لیکن اگر یہ امن ہو جاتا ہے، ایم او یو کی ٹرمز جو ہیں یہ ایکچولی جا کے اگریمنٹ میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری یہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی تو ہم بہت ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا ہمیں ایک لوکل جو ایک عام شہری ہے اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ کچھ فائدہ تو ہوگا لیکن ایک بہت میجر مسئلہ ہے ہمارا. جب تک ہم وہ میجر مسئلہ حل نہیں کریں گے وہ آپ کی جو معیشت ہے اور جو عوام تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کہ ان کو فائدہ ہو اکانومی کو بہتر ہونے کا، وہ نہیں ہوگا. اور وہ جو ہے اس کا آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا، وہ ہے کہ اگر آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، پولیٹیکل نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی نہیں بڑھے گی. آپ تھوڑا بہت تو فائدہ ایران کے ٹریڈ کے ساتھ اور گیس اور بجلی کا اٹھا سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم نہیں. 5 بجٹس یہ حکومت دے چکی ہے، 5 بجٹس کے بعد ہر بجٹ فیل ہوا ہے اور ابھی تک جو آپ کی اکانومی ہے وہ ادھر کی ادھر جا رہی ہے. بلکہ میں نے تو آج پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ریکارڈ ڈیٹ آپ کا ہو گیا ہے جو آج تک نہیں ہوا. اتنا بڑھ گیا ہے آپ کا قرض. تو میری نظر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے اپنے پروگریس نہیں کر سکیں گے اور عام شہری کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی حکومت کے ہاتھ میں ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل میں دیتا ہوں. آزاد کشمیر ہمارے لیے بہت اہم ہے. بالکل ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ وہاں ایک طرح سے جتنا ظلم کر رہا ہے جو کبھی سنا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا نہ وقت گزارے جو ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. آزاد کشمیر ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا ایریا ہے جو ہماری جس پہ پورا ہمارا کانسیپٹ بڑھا ہوا ہے کہ ہم نے پلیبسائٹ کرانا ہے. اب اگر ادھر کوئی مسائل ہیں، ابھی چھوڑ دیجئے کہ کون صحیح کون غلط، اگر کوئی مسائل ہیں تو ضروری ہے حل کرنا سیاستدانوں کے ذریعے. اب سیاستدان جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں اور ایم شور باقی لوگ بھی جانا چاہتے ہیں. اگر پی ایم ایل این فیل ہو گئی، پیپلز پارٹی فیل ہو گئی کسی قسم کی نیگوسیشن اور سیٹلمنٹ میں، تو ہم بھی جانا چاہتے تھے، ہمارے لوگوں کو روک دیا گیا. یہ جب تک آپ سیاسی لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، استحکام اسٹیبلٹی پیدا نہیں کریں گے، تو چھوٹی سی بیان بازی یا ہماری طرف سے تھوڑا سا ٹیررزم پہ ایک اچھا سٹیپ، یا جب انٹرنیشنل دنیا کو ضرورت پڑتی ہے، پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم اکٹھے نظر آئیں، جنگ ہوتی ہے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لیکن لانگ ٹرم اگر آپ اسٹیبلٹی نہیں دیں گے
تو آپ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، خاص کر کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، اور اس کے لیے آپ کو اندرونی طور پر لائک اٹ اور ناٹ خرم صاحب آپ کو بہتر چیزیں کرنی پڑیں گی، آپ کو پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی۔ نہیں تو ہم تو تیار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں جب چاہیں، اور خاص طور آپ نے اس کا ذکر کیا کہ پارلیمان ہی اس کی جگہ ہونی ہے، تو اگر پارلیمان پہ یہ کہتے رہیں گے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے، بات یہ کہ باہمی احترام کی بنیاد بنے گی اگر ہم نے کوئی آپس میں بڑی مصالحت کرنی ہے، اور مصالحت میں پھر کہوں گا کسی کے فائدے کے لیے نہیں کرنی، پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے اپنی جگہ پہ ہے، اس کی ایک تنقید کی ایک ویلیو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے چاہے زمینی طور پر پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن دنیا نے پاکستان کے اندر جو چھپی ہوئی طاقت تھی جس کا اظہار ہوا مارکہ حق میں، اس کی وجہ سے پوری دنیا نے جس نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی تھی وہ نظر بدل گئی، اور جو وقت تبدیل ہوا پاکستان کے اندر، میں بڑے ادب سے کروں گا کہ آپ نے یہ کہا، میں اللہ کرے یہ درست ہو، پاکستان کی سیاست بھی ایک پرانے رویوں کی دلدل میں دبی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا کہ بھئی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، امریکہ اس طرح کا نہیں ہیجمون راج جتنا دنیا میں تھا، اور دنیا میں طاقت کے مراکز اٹھ رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے، چائنا سے بھی بات کر سکتا ہے، ایران سے بھی بات کر سکتا ہے، سعودی عرب، یعنی وہ لوگ سمجھا جاتا تھا کہ کسی سے یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے، تو پاکستان جو کہ درمیان میں کھڑا ہے، پاکستان نے اپنی عسکری طاقت کا اظہار کر دیا ہے، اور ہمارے پاس چیلنج یہی ہے کہ اگر ہم ایک کنسنسس کریٹ کر سکیں اس بڑے مشکل اکنامک ریفارم کے لیے، لیکن ہر لحاظ سے آج جو ہے جب ہم 2026 کے وسط میں ہیں، پاکستان کے اندر ہمارے پاس خوش گمانی کی بنیاد موجود ہے کہ پاکستان کو بہت عرصے کے بعد آگے بڑھنے کا ایک سنجیدہ موقع ملا ہے، اور مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ خوش گمانی اب پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، کیا میں غلط ہوں علی ظفر صاحب کہ چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں، آپ کی پالیسیز بہت بدلی ہیں، مساق معیشت کی اس دن آفر دی ہے، مذاکرات کی پرائم منسٹر نے آفر دی ہے، کیا پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی؟ اور کیا عمران خان صاحب کے بغیر، ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، فیصلے نہیں لے رہے، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ان کے بغیر آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا میثاق معیشت کے اوپر دستخط کیے جائیں؟ امکان ہے؟ میری تو ذاتی طور پہ خواہش یہی ہے کہ ہماری اچھی سیاست ہو، مخالفت ہو، بالکل مخالفت ہو، کھل کے ہو، لیکن ہر ایک کو سیاست کی اجازت دی جائے، اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین کے وہ ہر ایک کو حاصل ہوں، خوشحالی ہو، معیشت بہتر ہو، فورن پالیسیز ہماری درست ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوں لیکن ہم ملک کے لیے سب کام کریں، پارلیمنٹ بھی بڑا ایک ربر سٹیمپ نہ ہو اور بالکل درست چلے، اور کسی کے خلاف کوئی سیاسی انتقام بھی نہ ہو۔ یہ تو میری یقینی طور پہ آئیڈیل ایک خواہش ہے، اور ہر پاکستانی میرا خیال ہے یہی چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہ ماحول اس طرح کا نہیں ہوگا، اگر آپ طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے اور سمجھتے ہیں آپ کے طاقت کے استعمال سے آپ لوگوں کا دل بھی جیت لیں گے اور آپ ہمیں پی ٹی آئی کو ہرا بھی لیں گے، تو پھر وہ کسی قسم کی اچھی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا۔ اپرچونٹی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ تو کیا، یہ بجٹ والا جو معاملہ آیا تھا اس پہ ہمارے پاس دو آپشنز تھیں، ایک یہ تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو بائیک آؤٹ کر دیں، اور دوسری آپشن یہ تھی کہ نہیں، اس میں ہم اپنا رول ادا کریں اور بھرپور طریقے سے تنقید کریں، بات کریں، کرٹیسائز کریں، بے شک اس کا الٹیمیٹلی کوئی فائدہ یا نقصان نہ ہو، لیکن کم از کم لوگوں کو آگاہ تو کر لیں۔ تو ہم نے کیا، وہ اچھا فیصلہ کیا کہ بجائے بائیک آؤٹ کرنے کے ہم نے ہر ایک نے ڈیبیٹ کی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، آپ نے بھی اس کو دیکھا، میڈیا نے بھی اس کو سمجھا، لوگوں نے بھی سمجھا، ابھی تک گفتگو اس کے اوپر چل رہی ہے، صحیح تنقید ہوئی، تو ایک رول ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے کچھ اپنی پالیسیز تو چینج کی ہیں، لیکن اس سے آگے آپ دیکھیں کہ ہم نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ چھوٹی سی چیز جو ہم کہہ رہے ہیں، بالکل آسان سی چیز کہہ رہے ہیں، جو کہ کوئی غیر قانونی چیز بھی نہیں ہے، کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا یہ ایک ٹارچر ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ ذاتی طور پہ آپ ابھی شاید پروگرام پہ نہ پوچھیں گے تو نہیں شاید مانے وہ، لیکن ذاتی طور پہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, कैद तहनात रखना एक टॉर्चर है, कोई कानून इसकी बिल्कुल देता। लेकिन वो अब 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, उसमें मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो एक स्टेप तो लें, एक कदम तो बढ़ाएं, फिर आप देखें कि आगे हमारा फिर वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल खुर्रम साहब, ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। जी, मैं तो बहुत दफा कह चुका हूं और अगर आप कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, तो फिर तो मिसाके जमहूरियत को एक्सटेंड करना हो या मिसाके मईशत पे बात करनी हो, तो ये तो किया ही जा सकता है। नहीं, देखिए, जो खान साहब के बतौर एक कैदी के हकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, उनके ख़ानदान को, उनके डॉक्टर को, उनके मुआलिज को, उनके जो वकला हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूँ। लेकिन देखिए, मेरे इनसे भी इस्तदा है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर अवाम ने जो जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा में इनकी लगाई हुई है 13 साल से, उसको किसी ने अदा नहीं करना। कि भाई आपके पास मौका है, 13 साल हो गए, 14वां साल शुरू हो जाएगा, कि इन 14 सालों में आप उसको मॉडल सूबा क्यों नहीं बना सके? आप क्यों नहीं बता सके कि जनाब तालीम इस तरह डिलीवर होती है, सेहत इस तरह डिलीवर होती है, अमन इस तरह डिलीवर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डिलीवर होता है? वहां तो देखिए जो खराबी है, तो इसका मतलब ये है, मेरी गुजारिश है, वो इस पे अड़े हुए थे कि वो नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अवाम की खिदमत को अडयाला के दरवाजे पर मफलूज ना करें, अपना काम जारी रखें। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो है इस दफ़ा पार्लियामान में अपना जो रोल था वो अदा किया है। हाँ। इसको आगे बढ़ाएंगे तो नए रास्ते गुफ्तगू के निकलेंगे। और अब मैं फिर कहूँगा, असल मकसद किसी पार्टी को ऊपर नीचे लाना नहीं, असल मकसद पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली डिलीवर करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल